دیکھیے کہ وزیراعظم کا جو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہمیں اصل میں ایک اپنی الیکشن کو نہیں قوم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے پاکستان میں 10 بڑے ڈیمز، کیونکہ منگلا تربیلا منگلا کے بعد ہمیں کوئی ڈیم بنایا ہی نہیں. پہلی بار یہ ڈیمز بن رہے ہیں جس سے ہمارا پانی کا ریزروائر بہتر ہوگا. ملک میں اس وقت 2 لاکھ کمپنیاں ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہو گئی کہ 1,57,000 کمپنی پچھلے 2.5 سال میں بنی ہے. اسی طریقے سے جو ہماری ایگریکلچر کے اوپر جو ہمارا فوکس تھا اس کی وجہ سے 5 نئی فصلیں، 5 بڑی فصلیں جو ہیں ان کا بمپر کراپ ہوا. جو چاول ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کراپ ہوا، گندم پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کراپ ہوئی، مکئی سب سے بڑی کراپ ہوئی، اور اب کاٹن جو ہے اس میں 44% اضافہ ہوا اس سال. پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر میں 1100 ارب روپیہ اضافی کیا ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں ریکارڈ سیل ہو رہی ہے کاروں کی، پاکستان میں ریکارڈ سیل ہو رہی ہے موٹر سائیکلوں کی، پاکستان میں ریکارڈ سیل ہو رہی ہے زرعی بیج ادویات اور ان کی. لہٰذا جو پاکستان کا ایک عمومی معیشت ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے. 55 ارب ڈالر پاکستان واپس کرنے جا رہا ہے 5 سالوں میں دنیا کے. آپ اندازہ لگائیں جو آج زرداری اور نواز شریف اور ان کے جو چمچے کٹھے ہمارے بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں اکانومی کا، انہوں نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا قرضے لے لے کے. اور آج ہمیں 5 سالوں میں وہ لوگ جو بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت نے کیا کر لیا، 55 ارب ڈالر ہم واپس کر رہے ہیں. اور کرونا جیسی بلا جو 100 سال بعد اس طرح کا ایک پینڈیمک آتا ہے تو پوری اکانومی اس کو دنیا کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. آج الحمدللہ پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جس نے ریکوری دکھائی ہے کرونا سے تو وہ پاکستان ہے. یہ ممکن ہی نہیں تھا وزیر اعظم کی قیادت کے بغیر، عمران خان کی عضویت کے بغیر کہ ہم یہ سب کچھ کر پاتے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک قد والا آدمی جس کا ایک دنیا میں قد ہے وہ پاکستان کی قیادت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ آگے کا سفر کر رہا ہے. دیکھیے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ بونوں کے ساتھ ہے. آج ایک اور بونا میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے زرداری صاحب بات کر رہے تھے. جب آپ نے عدالت جانا ہوتا ہے آپ ویل چیئر منگوا لیتے ہیں. جب آپ کو جیل کا پتہ ہوتا ہے آپ اسپیشل وہ جو معذوروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس پہ آتے جاتے ہیں. یوں ہی آپ کو ضمانت ملتی ہے، آپ کو سانس ملتا ہے، آپ اپنے قد سے بڑی بڑکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا میں خیمے لگا لوں گا باہر. آپ کے لوگ ہی اتنے آنے ہیں کہ 1-2 خیموں میں ہی پورے ہو جائیں گے. حالت آپ نے پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو ہے اس کی یہ کر دی ہے، اتنی بڑی جو جماعت ہے اس کی حالت یہ کر دی ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں امیدوار نہیں ہے. یہ جو بڑی لیڈرشپ ہے ان کی آج جو ٹی ویوں پہ صرف یہ جو پارٹیاں ہیں یہ صرف ٹی ویوں کی وجہ سے اب آج کل زندہ ہے. اگر اگر ان کی ٹی وی کوریج بند کر دیں 2-4 دن تو یہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائے. ان کی گراؤنڈ پہ تو یہ ہے ہی نہیں کوئی. تو تمام اس وقت ان کی سیاست ہے ان بڑی سو کالڈ جماعتوں کی، وہ صرف ٹی وی کے سہارے پر چل رہی ہے. گراؤنڈ میں نہ ابھی آپ نے کے پی کا الیکشن دیکھ لیا، مریم نواز جو ہے وہ اپنی شکست کا جشن منا رہی ہے کے پی میں. یعنی آپ دیکھیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فارغ ہی ہو گئے وہاں سے. کے پی میں ان کو کسی نے جو ہے وہ جھوٹے منہ ووٹ نہیں ڈالا. اور آج بھی ولیج کونسلز میں الحمدللہ کے پی میں سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے، دوبارہ ثابت ہوا. اور وہ جشن کیا منا رہے ہیں؟ اپنی پارٹیز کے راؤٹ ہونے کا، اپنی پارٹیز کے ختم ہونے کا جشن منا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. یہ تو ان کی حالت ہے، بجائے اس کے کہ اپنے کارکنوں کے ساتھ جاتے ان کو حوصلہ دیتے اور ایک قومی سیاست کرتے. ایک چھوٹے چھوٹے سیاسی بونوں سے ہمارا مقابلہ ہے. کسی جگہ کے اوپر جے یو آئی سے، کسی جگہ کے اوپر پیپلز پارٹی سے، کسی جگہ کے اوپر نون سے. عمران خان کے قد کا آدمی ان کے پاس کوئی نہیں. لہٰذا یہ جو پروپیگنڈا ابھی کریں گے مہنگائی ہو گئی، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، ان کی ساری سیاست جو ہے وہ صرف یہی رہ گئی ہے. پاکستان انشاءاللہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ہم دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں ہیں. کوئی پاکستان کو خطرہ نہیں. پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز اس وقت پاکستان کے لیے میرے ساتھ صاحبزادہ جہانگیر کھڑے ہیں جو ٹریڈ اور کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے یو کے میں اور یورپ میں. ان سے آپ پوچھیں پورے
یورپ میں، UK میں تمام پاکستانی جو ہیں ان کے لیے ان کا جذبہ ہے اس وقت پاکستان کے لیے، ایسا جذبہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت پاکستان کے غریب طبقے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو جماعتیں ہیں، زرداری صاحب کل بات کر رہے تھے کہ ہم سندھ کے لیے جو ہے وہ پلان لے کے آئیں گے، اور 30 سال تو آپ کو انتظار کرتے ہو گئے ہیں، پلان آپ کب لے کے آئیں گے؟ آپ جب جانے والے ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں ہم پلان لے کے آئیں گے۔ اگلی حکومت انشاءاللہ سندھ میں بھی PTI بنائے گی۔ آپ جو لاہور اور اسلام آباد آنے کے چکر میں ہیں، بڑی جلدی آپ کو پتہ چلے گا آپ لڑکانہ جانے جوگے بھی نہیں ہیں اور آپ نواب شاہ جانے جوگے بھی نہیں ہیں، لہذا ان باتوں میں نہ پڑیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو نواز شریف جو ہے انہوں نے اپنی باقی زندگی پاک لینڈ میں گزارنی ہے، زرداری صاحب نے اپنی باقی زندگی دبئی گزارنی ہے، ملک ان سے آگے چلا گیا، اور انشاءاللہ PTI کی قیادت میں، عمران خان کی قیادت میں ایک مستحکم ملک جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک بات میں ایڈ کر دوں یہاں پر، پچھلے 15 دن میں کافی ایک بڑی منظم قسم کی کیمپین کی گئی۔ ایک بچے کو پہلے سندھ میں لانچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بلاول زرداری صاحب کو۔ ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا جس نے بتایا کہ بندہ ہینڈسم لگتا ہو تو ووٹ ملتے ہیں۔ اس کے لیے پھر بڑا پیسہ لگایا گیا کہ اپنے گھر میں سب سے ہینڈسم بچہ ڈھونڈا گیا جس کا سیاست میں بیچارے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو نانا کے لوٹے ہوئے پیسوں سے خریدے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کے پولو کھیلنا چاہتا ہے بچہ۔ اس کو کپڑے پہنائے گئے، مہنگے بٹن لگائے گئے، 15 دن لاہور پورے کو اور میڈیا کو یرغمال رکھا۔ اپنے جو دوست میڈیا والے ہیں ان سے فرنٹ پیج پہ تصویریں لگائیں، ہندوستانی گانے گائے گئے۔ ویسے ہمیں گانا گانے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن پاکستانی گانا بھی ہو سکتا تھا کوئی۔ ہندوستانی گانے گائے گئے اور لانچ کیا گیا۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ سیاست میں لانچ ہونے کے لیے آپ کو صرف شخصی جاذبیت نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اوپر والا جو حصہ ہے جسے دماغ کہتے ہیں، وہاں پر بھی کسی چیز کی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی ایوولوشن کیسے ہوئی ہے، آپ کی گرومنگ کیسے ہوئی ہے، آپ کا ایکسپوجر کیا ہے، آپ کی اسٹرگل کیا ہے، آپ کی اچیومنٹ کیا ہے، آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اور وہاں تو ایک بہت بڑا زیرو ہے جسے ہندی میں شونے کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے شونے کو شونے کو آپ ہاتھ پکڑ کے لیڈر نہیں بنا سکتے، بھلے آپ عدالتوں میں ہاتھ پکڑ کے لائیں، بھلے 15 دن آپ شادیوں میں لانچ کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کر دوں۔ دوسری، زرداری صاحب نے جیسے چودھری صاحب نے بھی فرمایا کہ جیسے ہی انہیں ضمانت ملی ہے اور انہوں نے بڑی بڑی بڑکیں ماری ہیں اور کل جھولا جھول رہے تھے، تو ان کی خدمت میں پنجابی کا ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ پینگا چوٹن نو سبنا دا دل کردا، پینگا چوٹن نو سبنا دا دل کردا، پر عمرہ نال ہلارے چنگے لگتے نے۔ تو زرداری صاحب وہ وقت پیچھے چلا گیا، پاکستان آگے نکل چکا ہے۔ اب پاکستان اس طرح کا پاکستان نہیں ہے کہ آپ کے جھوٹوں کو دوبارہ سن لے گا۔ اب پاکستان نے دیکھ لیا، آپ نے سندھ کی عوام کے منہ سے لقمہ کیسے چھینا، بدن سے کپڑا کیسے چھینا۔ اور تیسری بات جو میں کروں امپورٹنٹ، کل جب پوچھا گیا کہ جنید صفدر جو ہمارا بھانجا لگتا ہے، مریم ہماری بہن لگتی ہے اسلام کے حساب سے، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ جنید کی جو والدہ ہیں ان کی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کام وہ کوئی کرتی نہیں ہے، اور جنید کے جو والد ہیں وہ 1500 روپے ماہوار پہ ہیں۔ تو یہ اتنا پیسہ کس نے لگایا شادی پر؟ کیا سوال پوچھنا ہوگا کہ کھوکھر برادران نے لگایا تو کیا وہ آگے میئر کے امیدوار ہیں؟ تو جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں بابا ننگ، انہوں نے اپنے آپ کو پیر کہا اور ان کے دربار کا نام ہے بابا ننگ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں بابا ننگ اور مجھے یہ مریدان چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ تو جناب یہ کرامتیں اور چڑھاوے نہ بتائیں، رسیدیں دیں۔ اگر ایسے کوئی چڑھاووں کے ساتھ آپ کے وہاں لندن میں اپارٹمنٹ بنتے ہیں اور ایسی شادیاں بنتی ہیں، تو ہمارے بھی گاؤں میں بہت سارے پیروں کے ٹبر ہیں، ہم ان کو بھی وہ گدڑ سنگھی بتا دیں۔ تو مہربانی کر کے رسیدیں دیں اور ایسے جعلی لانچ نہ کریں۔ اب میں دعوت دوں گا صاحبزادہ جہانگیر صاحب کو، جو پرائم منسٹر کے مشیر ہیں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پہ یورپ اور UK میں، اور خصوصی طور پر پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت آصف زرداری کی اور نواز شریف کی بات ہو رہی تھی،
میں حیران ہوں کہ یہ اس ملک میں کس شکل سے کس دل سے سیاست کر رہے ہیں. میں وہاں رہتا ہوں, لندن میں رہتا ہوں. لندن میں جو ان کے گھر, ان کا لائف سٹائل رہنے کا ہے وہ آپ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اربوں روپوں اربوں ڈالر کے اندر ان کی پراپرٹیاں وہاں پر, جو ڈاکے سے بنایا ہوا سارا ان کا وہاں پر حساب لائن سے چل رہی ہیں. یار کچھ تو شرم کھاؤ. اس غریب عوام کے پاس جا کے تم جلسہ کرتے ہو. میں تو عوام پہ بھی حیران ہوں کہ کیسے تم ان کا جلسہ سن لیتے ہو. ان کو تو گریبان سے پکڑ کے رسیوں سے باندھ کے ان کو اپنے پاس بٹھاؤ اور ان سے بولو یہ پیسہ واپس لاؤ جو وہاں پر ہے. ہمارے کوٹ کیوں نہیں کچھ کر پا رہے؟ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے ایسی طریقے سے چور ڈاکی ماری ہے کہ کوئی چیز اپنے نام پہ نہیں رکھی. کوئی فالودے والے کے نام پہ رکھی, کوئی لسی والے کے نام پہ رکھی, اور کوئی ٹنڈے آلو جو بیچ رہا تھا اس کے نام پہ رکھی. یہ ان لوگوں کا حال ہے. اب دیکھو میرے بھائی, 9 ملین اوورسیز پاکستانی ہے. وہ عمران خان سے دل و جان سے محبت کرتا ہے. دیکھو میں ان کے ساتھ اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, روز ملتا ہوں. آپ کا جو فورن ایکسچینج ریمیٹنس بڑھا ہے ایک دم, کیوں بڑھا ہے؟ ان کو معلوم ہے ایک ایماندار, سچا, فیئرلیس لیڈر آیا اس ملک کے اندر. یہ ہمارا ایک وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اور معاون خصوصی شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ منگلا اور تربیلا کے بعد پاکستان میں کوئی بھی ڈیم نہیں بنا. پاکستان میں پانی کے ذخائر کو بنانے کے لیے نئے ڈیم بنا رہے ہیں. پاکستان میں زراعت تیزی سے پھل پھول رہی ہے اور پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. اب 20 پاؤنڈ کے اندر مجھے یار ہارڈلی کچھ نظر آتا ہے پیٹرول گاڑی کے اندر. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ گورنمنٹ پہ شور مچایا. کچھ نہیں کر سکتی گورنمنٹ, اس لیے نہیں کر سکتی یہ مارکیٹ فورسز ہوتے ہیں دنیا کے. مریم نواز خیبر پختونخوا میں اپنی شکست کا جشن منا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے سیاسی بونوں سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ہے. ان کی سیاست صرف مہنگائی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے تک ہی رہ گئی ہے. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ تھی تازہ ترین.